سامری موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک انتہائی خطرناک جادوگر، جس نے اپنے جادو کے ذریعے سونے کا ایک بولنے والا بچھڑا بنایا اور ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کر کے قتل کروا دیا۔ سامری اتنا طاقتور کیسے بنا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اس کی طاقت کو ختم کیا؟ جانیے آج کی ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو اسلامک ورلڈ ویو۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ روانگی سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ وہ بھی نبی تھے اور بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس قبطی لوگوں کے زیورات امانت کے طور پر تھے۔ یہ مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس سے جان چھڑوا لیں۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھدوایا اور بنی اسرائیل سے کہا، اپنے زیورات اس گڑھے میں پھینک دو۔ سب نے اپنے اپنے زیورات لا کر گڑھے میں ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ سارا منظر ایک آدمی خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جس کا نام تھا سامری، ایک انتہائی خطرناک جادوگر۔ لوگوں کی نظر میں وہ مسلمان تھا، مگر حقیقت میں وہ پکا کافر تھا اور بنی اسرائیل میں فتنہ پھیلانا چاہتا تھا۔ جب سب لوگ اپنے زیورات پھینک چکے تو سامری بھی آہستہ آہستہ گڑھے کے قریب آیا۔ اس کی دونوں مٹھیاں بند تھیں۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آ کر بولا، کیا میں بھی یہ پھینک دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ بھی زیور ہی لایا ہے، اس لیے فرمایا، ہاں ڈال دو۔ سامری نے کہا، میرے لیے دعا کریں کہ جب میں یہ چیز ڈالوں تو جو میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی نیت کا نہیں پتا تھا، اس لیے انہوں نے دعا کر دی۔ اصل میں سامری کی مٹھی میں زیور نہیں بلکہ مٹی تھی، بہت ہی خاص مٹی۔ اس نے وہ مٹی زیور کے ڈھیر پر پھینک دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو حیرانی سے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ سارا زیور اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ رات کے آخری پہر جب سب سو گئے تو وہ خاموشی سے آیا، دفن زیورات نکال کر اپنی جگہ لے گیا اور انہیں آگ میں ڈال دیا۔ وہ انہیں پگھلا کر سونے کا ایک جادوئی بچھڑا یعنی گائے کا ایک بچہ بنا رہا تھا۔ جب وہ بچہ تیار ہوا تو سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ سونے کا وہ بچھڑا اصلی گائے کے بچے جیسی آواز نکال رہا تھا۔ لوگ حیرت اور احترام سے اس بچڑے کو دیکھ رہے تھے، جیسے کہ وہ کوئی بہت مقدس چیز ہو۔ پھر انہوں نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سامری کے چہرے پر انتہائی بھیانک مسکراہٹ آئی اور اس نے بہت ہی پراسرار انداز میں کہا، یہ تمہارا معبود ہے۔ یہ جواب سن کر مجمع میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر پھر بجائے اس بات کے انکار کے ان جاہل قسم کے لوگوں نے کہا، ہاں ہاں، سامری ٹھیک کہتا ہے، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی۔ موسیٰ شاید بھول گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس بچھڑے کی مورتی کو چومنا اور پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً پہنچے اور انہوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا، جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ان جاہلوں کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اس بچھڑے میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بلکہ اصل کمال تو اس مٹی کا تھا جو سامری نے سونے کے ڈھیر میں شامل کی تھی۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس مٹی میں ایسا کیا راز چھپا تھا اور سامری کے پاس یہ خاص مٹی آئی کہاں سے؟ تفسیر کی کتابوں میں اس بارے میں بہت سی ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سامری نے یہ مٹی اس جگہ سے لی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم پڑے تھے۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر رہے تھے تو اللہ رب العزت کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں وہاں موجود تھے۔ حضرت جبرائیل کا گھوڑا چونکہ اسپرچول ورلڈ سے تھا، اس لیے جہاں بھی اس کے قدم پڑتے وہاں مٹی میں لائف پیدا ہو جاتی۔ باقی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس گھوڑے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار ہیں، مگر سامری انہیں پہچان چکا تھا۔ اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا اور فوراً وہ مٹی اٹھا لی۔ وہ مٹی جب اس نے بچھڑے میں ڈالی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سامری کے پاس ایسی کیا خاص طاقت تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کو باقی کوئی نہ پہچان سکا، مگر اس نے فوراً پہچان لیا۔ اس کا راز چھپا ہے سامری کے بچپن میں، جو ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے۔ اب سامری اپنی چال میں کامیاب ہو چکا تھا اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد گمراہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام جو کہ کوہ طور پر موجود تھے، انہیں اس بات کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ پیچھے ان کی قوم کے کیا حالات ہیں۔ وہ تو اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں اللہ کے حکم سے 30 دن تک روزہ رکھنا تھا اور کوہ طور پر اعتکاف کرنا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 1 مہینے کا اعتکاف مکمل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی تیاری شروع کر دی۔ چونکہ وہ مسلسل روزے سے تھے، اس لیے ان کے منہ سے بو محسوس ہونے لگی تھی۔ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ رب العالمین سے اسی حالت میں گفتگو کریں، اس لیے انہوں نے ایک خوشبودار بوٹی کو چبایا اور کھا لیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تم نے ہم کلامی سے پہلے روزہ کیوں افطار کر لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کر دی، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ 10 دن اور بڑھا کر 40 دن مکمل کرو۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ اور یوں موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف مکمل کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خاص شوق پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ان کے لیے اتنا اسپرچول اور امیزنگ ایکسپیرینس تھا کہ ان کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ کاش میں اپنے رب کو دیکھ بھی سکوں۔ انہوں نے بہت ادب کے ساتھ عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا چلو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نور کی ایک جھلک اس پہاڑ پر ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دھماکہ ہوا اور وہ عظیم الشان پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی شدت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو فوراً زبان سے نکلا، اے میرے پروردگار، پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا میں انسان اللہ رب العزت کی دیدار کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کا نور اتنا عظیم ہے کہ پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی اسے برداشت نہیں کر سکتی، تو انسان کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنا پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے، لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب تورات عطا فرما دی، جو کہ کچھ خاص قسم کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوش تھے۔ ابھی تک انہیں نہیں پتا تھا
کہ پیچھے سامری نے کیا فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، اے موسیٰ، تمہارے جانے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ان کی قوم کیسے گمراہ ہو گئی، اور وہ بھی اس وقت جب ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے۔ وہ شدید غم اور غصے کی حالت میں کوہ طور سے واپس لوٹے۔ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں اور گمراہی میں ڈوب چکے ہیں۔ غصے اور دکھ میں بھرے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بولے، تم نے میرے بعد کیا برا کام کیا؟ کیا تم اتنے بے صبرے ہو گئے کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کر سکے؟ شدید غصے کی حالت میں انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا۔ ہارون علیہ السلام گھبرا کر بولے، اے میرے بھائی، میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیں۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سامری کا پورا واقعہ بتا دیا۔ ہارون علیہ السلام کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے سامری کی طرف دیکھا اور فرمایا، سامری، یہ تو نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ تیرا مقصد کیا ہے؟ سامری بولا، میں نے وہ چیز دیکھی جو کسی اور نے نہیں دیکھی۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے گھوڑے کے قدم جہاں لگتے وہاں زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی تھی، سبز گھاس اگاتی تھی۔ میں نے اس گھوڑے کے قدموں کی مٹی کی ایک مٹھی لے لی اور وہ مٹی میں نے اس بچھڑے میں ڈال دی۔ پھر وہ بچھڑا آواز نکالنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو یہ ہے تیرا جواب؟ اب سن، دنیا میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہے گا۔ جب بھی کوئی تیرے قریب آئے گا تو کہے گا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ تو سزا تجھے دنیا میں ملے گی، اور آخرت میں تجھے وہ خوفناک عذاب ہوگا جس سے تو بالکل نہیں بچ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سامری کو فوراً قتل کرنے کے بجائے عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے بد دعا دے دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہی ہے وہ بچھڑا جسے تو خدا سمجھتا رہا۔ اب ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور وہ راکھ دریا میں بہا دی جائے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اس بچھڑے کو آگ لگا دی گئی۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ دریا میں ڈال دی گئی اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، اب سب لوگ اس دریا کا پانی پئیں۔ سب حکم کے مطابق پانی پینے لگے، مگر پھر بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ جس نے بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ پانی اس کے حلق میں پھنس جاتا اور اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان سب لوگوں کا پتہ چل گیا جنہوں نے شرک کیا تھا۔ ان سب کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ، ان لوگوں نے جو شرک کیا ہے اب انہیں کیا سزا دی جائے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنی جانوں کا فدیہ خود دیں گے، یعنی وہ اپنے آپ کو قتل کروائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، دوسرے وہ جو انہیں منع کرتے رہے اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈراتے رہے، اور تیسری قسم ایسی تھی جنہوں نے نہ بچھڑے کی پوجا کی نہ پوجا کرنے والوں کو منع کیا، وہ بس تماشا دیکھتے رہے۔ اللہ کی نظر میں یہ تماشا دیکھنے والے بھی مجرم تھے۔ اب انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اور بھائی اپنے بھائی کو۔ یہ حکم بہت سخت تھا، لیکن بنی اسرائیل کے پاس اسے ماننے کے سوا
کوئی چارہ نہ تھا، کہ ان کی توبہ کا واحد رستہ تھا۔ اس طرح بچھڑے کے تمام پجاری اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ اس دن قتل کر دیے گئے۔ جب یہ سخت مرحلہ پورا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ، اب ان پر رحم فرما اور ان کی غلطیاں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا، ہم نے قاتل اور مقتول دونوں کو معاف کر دیا، جو باقی رہ گئے ہیں ان کی غلطیاں بھی معاف کر دی گئی ہیں۔ اور یوں سامری کا پھیلایا ہوا عظیم فتنہ اپنے انجام کو پہنچا، مگر سامری کا انجام ابھی باقی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے سامری کو ایک انتہائی عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ بیماری ایسی تھی کہ اگر کوئی بھی اسے چھو لیتا تو اسے بھی یہ بیماری لگ جاتی اور سامری کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا۔ اسی لیے وہ لوگوں سے دور بھاگتا اور کوئی بھی اس کے قریب آتا تو وہ چیخنے لگتا، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتا مگر کوئی اس کے قریب بھی نہ آتا۔ ایک انتہائی طاقتور جادوگر اب عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ بالآخر اسی بیماری کی حالت میں تڑپتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سامری کی زندگی کا ایک ایسا حیران کن راز جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ انفارمیشن ہمارے تک ایک انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ سامری اسی سال پیدا ہوا تھا جب فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی ماں اس کی جان بچانے کے لیے اسے ایک غار میں چھوڑ آئی۔ اب وہ غار میں اکیلا پڑا تھا۔ اللہ رب العزت کو اس کی حالت پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور پرورش کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرما دیا۔ وہی اس کو کھلاتے پلاتے رہے یہاں تک کہ وہ خود چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اسی دوران وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اچھی طرح پہچان چکا تھا، اسی لیے جب بعد میں اس نے انہیں دوبارہ دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ مگر افسوس کہ اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان کا شکر کرنے کے بجائے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور خود بھی گمراہ ہوا اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حیرت انگیز واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔